جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ نے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا یا دیگر ممالک میں کام کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پیمنٹس بھی ریسیو کرنی ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا ہرڈل بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم پیمنٹس کیسے ریسیو کریں۔ فری لانسر ہیں، آپ کو دقت ہوتی ہے کہ آپ پیمنٹس کیسے ریسیو کریں۔ تو ایک تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے پے پال ہمارے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اور پیمنٹ دینی طریقہ کار ہیں، جیسے وائز کا اکاؤنٹ ہے وہ بنا لیں اگر، تو اس کے ساتھ آپ جو ہے اپنا لوکل بینک اٹیچ کر کے تو اس کے تھرو تو پیمنٹس آپ ریسیو کر سکتے ہیں۔ لیکن بیٹر وے ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں جس کا نام ہے پینیئر جو ہے وہ ایک زبردست پلیٹ فارم ہے اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ فرض کریں جو سیلر ای بے پہ سیلنگ کر رہے ہیں تو پہلے تو پے پال اٹیچ ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب جو دوسرے ممالک ہیں، یو کے، یو ایس اے کے جو ممالک ہیں، ایسے ممالک، ان میں تو فزیکل بینک جو ہے وہ ای بے ریکوائرڈ کرتا ہے، جبکہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا یا دیگر ممالک جو ہیں ایشین ممالک ہیں، وہاں وہ اس نے ایک معاہدہ کیا ہے پینیئر کے ساتھ، یعنی آپ سیلنگ کرتے ہیں تو پینیئر کو اٹیچ کرتے ہیں تو وہاں اپنی پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور ایک زبردست بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پینیئر کے ساتھ اپنا لوکل بینک اکاؤنٹ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، جائز کیش بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، تو ایزی ہو جاتا ہے۔ آپ انٹرنیشنل پیمنٹس جو ہے وہ اپنے جو ہے ان اکاؤنٹس میں ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا آپشن یہ بھی ہے کہ یہ پینیئر آپ کو کچھ ورچوئل بینک اکاؤنٹس بھی دیتا ہے، یو کے یو ایس اے کے، تو اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ڈائریکٹ پیمنٹ کرنا چاہے اس اکاؤنٹ میں تو وہ بھی ایزیلی جو ہے ان بینک اکاؤنٹس کے تھرو کر سکتا ہے، اور وہ بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ آپ کے پے پال وغیرہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پرابلمس کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میجورٹی اٹیچ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایون کہ آپ کے وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ ایٹ سی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو نا وہ یہ فن ٹیک کہلاتے ہیں، تو آپ ورچوئل اکاؤنٹس جو ہے وہ مارکیٹ پلیسز کے ساتھ اٹیچ نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن ای بے تو الاؤ کر رہا ہے نا، ای بے تو الاؤ کر رہا ہے کیونکہ پارٹنر ہے۔ اگر آپ یہاں نیچے آئیں تو یہاں ڈفرینٹ آپشنز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی، اب یہاں یہ آ رہے ہیں کہ بھائی کن کن جو ہے پلیٹ فارمز کے ساتھ ای بے کام کر رہا ہے، یہ پینیئر کام کر رہا ہے۔ تو یہ ای بے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایئر بی این بی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، والمارٹ نظر آ رہا ہوگا، فائیور، گوگل، ویزا، توبولا، تو یہ وہ پلیٹ فارم ہیں جن کے ساتھ یہ جو پینیئر ہے یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ساتھ جو ہے پینیئر کام کر رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ آگے میری جو ای بے کی سیریز آ رہی ہے، پورا جو سنا ایک ایڈوانس جو ہے وہ سیریز آ رہی ہے جس میں ہم آپ کو پوری ٹریننگ دیں گے اور ایڈوانس لیول کی ٹریننگ دیں گے کہ ای بے پہ پاکستانی ای بے اکاؤنٹ بنا کر آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ ای بے پر کیسے کام کر سکتے ہیں اور پاکستان سے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پینیئر ریکوائرڈ تھا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ اکاؤنٹ بنانا سکھایا جائے۔ تو چلتے ہیں جی، ہم اس کو اکاؤنٹ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ تو ہم رجسٹر پر جو ہے وہ کلک کریں گے جی، تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ ایز اے فری لانسر جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ای کام سیلر کرنا چاہتے ہیں، یا بی پی او یا کال سینٹر والے بھی یہ اکاؤنٹ یہاں سے جو ہے پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں، اور سیلر ہیں، ٹریڈر ہیں، یا کوئی آئی ٹی کمپنی ہیں، یا کوئی ڈیجیٹل سروسز دیتے ہیں، یا ادر جو ہے وہ ڈیجیٹل بزنسز ہیں آپ کے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے ای بے کو فوکس کیا ہوا ہے تو میں ایز اے ای کام سیلر جو فری لانسر بھی جو ہے وہ میجورٹی فری لانسر جو ہے وہ پینیئر کو یوز کر رہے ہیں، تو ہم فری لانسنگ تو نہیں کرنے جا رہے، ای کام جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ اس کو کلک کرتے ہیں۔ اچھا، آگے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو بزنس ہے وہ کتنی ورتھ ہے، اس کی کتنے پیسے آپ جو ہے وہ کما پا رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں تو $0 کیونکہ ہم ابھی جو ہے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیا بنانے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہم جو ابھی ورک تو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو ورتھ ہماری نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو 0 سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں آ کے پھر رجسٹر پہ کلک کریں گے جی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی یہاں میں آپ کو دکھاتا چلوں
کہ ای کام سیلر کے بعد اگر کلک کریں، میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ دیکھیں نا، کہتا ہے کہ گیٹ پیڈ بائی لیڈنگ مارکیٹ پلیسز انکلوڈنگ امیزون، وش، لازادا، والمارٹ، سی ڈسکاؤنٹ، ای بے، ٹی اسپرنگ، شاپیفائی، یو ایس اینڈ مور۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کو لوکل ریسیونگ اکاؤنٹس بھی دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبلی آپ کو اکاؤنٹس یعنی ورچوئل اکاؤنٹس دیتا ہے، یو ایس، یو کے، آپ کو یورپ کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، ہانگ کانگ کے لیے اکاؤنٹ دیتا ہے۔ آپ کی جو ارننگ آپ کریں گے ودرا آپ لوکل بینک اکاؤنٹس میں کریں گے، اور لوکل جو ایکسچینج ریٹس ہوتے ہیں اس میں کریں گے۔ رجسٹر پہ کلک کرتے ہیں جی، تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس کیپیسٹی میں اس کو چلانا چاہ رہے ہیں، انڈیویجول یا کمپنی۔ تو انڈیویجول جو ہے، ہم مائی بزنس ایزنٹ رجسٹرڈ، ہمارا اگر بزنس رجسٹرڈ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کو ایز اے کمپنی جانے کا۔ اگر تو آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہے تو آپ اس کے تھرو جائیں، نہیں ہے تو آپ انڈیویجول پہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک اپنا کلائنٹ ہے، ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ لی ہیں، ان کے لیے اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ تو میں یہ فرسٹ نیم اٹھا لیتا ہوں، فرسٹ نیم، پھر لاسٹ نیم، اچھا آگے کیا ریکوائرڈ کر رہا ہے، ای میل ایڈریس کہہ رہا ہے، ہم ای میل ایڈریس لے لیتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہو گیا، کہتا ہے ای میل ایڈریس کو ری انٹر کرے۔ اچھا ڈیٹ آف برتھ بتائیں، ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں۔ جی یہ لیں جی 14/9/1968، یہ ڈیٹ آف برتھ بھی انٹر کر دی۔ اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں۔ یہاں ہم سے وہ ایڈریس مانگ رہا ہے، ایڈریس بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم یہاں سے اس ایڈریس کو کاپی کر لیں گے۔ یہاں سے ایڈریس کو ڈالتا ہوں، یہاں راولپنڈی ڈالتے ہیں جی، ٹاؤن، ٹھیک ہے۔ پوسٹل کوڈ جو ہے راولپنڈی کا 46000 ہے۔ فون نمبر ڈالتے ہیں، نمبر ڈالنے کے بعد اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا، تو یہ کوڈ سینڈ کرے گا، ودن 30 سیکنڈ آپ کو کوڈ ریسیو ہو جائے گا۔ وہ کوڈ انٹر کریں گے، آپ آگے کنٹینیو کر پائیں گے۔ جی تو کوڈ آپ کو جو ہی ریسیو ہوتا ہے تو آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے۔ کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ کریں گے۔ موبائل آپ کا ویریفائی ہو چکا ہے، یہاں پاسورڈ انٹر کر لیں گے۔ جی، واٹس دا اسٹریٹ آن وچ یو گریو اپ، کہاں آپ بڑے ہوئے تھے، آپ لکھ سکتے ہیں جی واہ کینٹ، واہ کینٹ میں یہ پہلے بڑے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا آئی ڈی ڈیٹیلز دے دیں، یعنی اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر انٹر کریں۔ اچھا یہاں دیکھیں آپ کو 3 آپشن دے رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ کے تھرو اس کو جو ہے وہ سائن اپ کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس کے تھرو، پاسپورٹ کے تھرو۔ تو ہم میجورٹی جو ہے وہ CNS ہی یوز کرتے ہیں آئی ڈی۔ ٹھیک ہو گیا جی، نیکسٹ کریں گے۔ اچھا جی، یہاں وہ پوچھ رہا ہے کہ اپنا بینک نیم، ہمارا بینک نیم ہے الائڈ بینک لمیٹڈ۔ اب وہ کہہ رہا ہے IBAN نمبر ہمیں جو ہے وہ آپ پرووائڈ کریں، تو ہم یہاں سے IBAN نمبر، یاد رکھیے گا IBAN نمبر جو ہوتا ہے وہ PK14ABPA، یہ انٹرنیشنل جو آپ نمبرز انٹر کرتے ہیں نا، وہ یہی IBAN نمبر ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے مکمل لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ڈی ٹائپ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے کہ آئی ڈی ٹائپ آپ کی CNSE کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی ہے، اور کہتے ہیں کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ کرنا، یہاں نمبر انٹر کریں، ادھر ڈیشز کے ساتھ انٹر کرنا ہے، تو آپ یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں، ڈیٹیلز انٹر کر دیا، ٹرمز کو ہم نے ایگری کیا، ایگری کرنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یور پینیئر اکاؤنٹ ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی اینڈ از ناؤ بینگ ریویوڈ، وانٹ اے پینیئر کارڈ ٹو آرڈر ون۔ اچھا یہ پینیئر کارڈ جو ہے وہ آپ کو اسی صورت میں ملتا ہے، کنگریچولیشن، یعنی آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ اچھا پینیئر کارڈ جو ہے وہ آپ کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب کہ آپ کے اکاؤنٹ میں $100 موجود ہوں گے، تو تبھی آپ ایلیجیبل ہوں گے جو ہے وہ پینیئر کارڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ آپ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ کو ریویو کرے گا. ریویو پروگرس میں یو ول ریسیو این ای میل کنفرمیشن ود ان دا نیکسٹ سیورل بزنس ڈیٹ ونس یور اپلیکیشن ہیز بین ریویوڈ ریسیو پیمنٹس. اچھا یہ ہوتا ہی ہے کہ جو آپ نے بینک اکاؤنٹ اٹیچ کیا ہے یہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ لیگل بینک اکاؤنٹ آپ کا اٹیچ ہے یا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اگر آپ کی انفارمیشنز کریکٹ ہیں تو پھر آپ کو یہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا جو ہے اس کو بینک اکاؤنٹ آپ کا ٹھیک ہے تو آپ اپنے پینیئر اکاؤنٹ کو یوز کریں. ٹھیک ہو گیا جی, یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں جی اس کو لاگ ان کرتے ہیں. ابھی یہ تو چونکہ کیس ہمارا ریویو میں چلا گیا ہے, میرے پاس ریسنٹلی ایک اکاؤنٹ بنا پڑا ہے تو میں اس اکاؤنٹ میں آپ کو لاگ ان کر کے جو ہے ڈیش بورڈ وغیرہ دکھا دیتا ہوں کہ بھائی کیسا ڈیش بورڈ ہوتا ہے اور ان کا فنکشنالٹیز کیا کیا ہیں. تو چلتے ہیں جی ایک لاگ ان کر کے چیک کر لیتے ہیں. اچھا جی کیپچا آپ نے لگایا. جی تو جب آپ کا اکاؤنٹ آپ کو ای میل ریسیو ہو جائے کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو گیا ہے, آپ کا بینک ویریفیکیشن کرنے کے بعد جب آپ کو اپروو کر دیں گے تو پھر آپ نے آ کے اس کو لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان جب آپ کریں گے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دیں گے. پاسورڈ دینے کے بعد جب آپ لاگ ان کریں گے, کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آلریڈی ایک میرے پاس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں نے آپ کو ڈیش بورڈ دکھانا چاہ رہا تھا کہ بھائی اس کا جو ڈیش بورڈ کس طرح کا ہوتا ہے. یہ ریسنٹلی ہم نے اپنے کلائنٹ کے لیے بنایا ہے تو وہ بھی ابھی ہم نے کلائنٹ کے لیے بنایا لیکن اس کی ویریفیکیشن میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں. تو آپ جب یہاں یہ ڈیش بورڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں آپ کا یہ پروفائل کا آپشن ہوتا ہے. سیٹنگ میں جاتے ہیں, پروفائل سیٹنگز میں آپ جب جائیں گے تو یہ آپ کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایڈریس وغیرہ یہاں شو ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے دیا ہوتا ہے. یہاں فون نمبر وغیرہ اگر آپ نیا چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اکاؤنٹ آئی ڈی, کنزیومر آئی ڈی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ جو ہے اس سائڈ پر آئیں تو آپ کو یہاں گیٹ پیڈ, یعنی آپ جب یہ ریسیونگ, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں ریکویسٹ پیمنٹ, اگر آپ کسی سے کوئی پیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں اگر آئیں تو یہاں آپ کو وہ ریسیونگ اکاؤنٹس کے بارے میں بتاتا ہے. اچھا جی اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ آپ کو یہ 4 اکاؤنٹس نظر آ رہے ہوں گے. یعنی یہ دیکھیں آپ کو یہ یو کے کا ایک اکاؤنٹ ہے. یو کے اکاؤنٹ میں یہ دیکھیں باقاعدہ یہ برکلیس بینک کا اکاؤنٹ ہے, سورٹ کوڈ, اکاؤنٹ نمبر اور جس کے نام ہے یہ آپ کو باقاعدہ یہ دیتے ہیں. آپ اس کے تھرو بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کو یہ ڈیٹیلز دے کے وہاں سے اگر یو کے میں ہیں تو یو کے سے آپ پیمنٹس وغیرہ وصول کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ اس میں ڈپازٹ ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ یو ایس اے میں ہیں تو یہ بینک آف امریکہ ہے, یہ اس کی روٹنگ ہے, یہ اکاؤنٹ نمبر ہے, چیکنگ یہ آپشن ہوتا ہے. یہاں بھی آپ اپنا جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں ان کے تھرو ڈائریکٹ, جو اب اگر آپ یو ایس اے سے لینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مزید جو ہے وہ ایڈیشنل اکاؤنٹس کو ریکویسٹ کرنا چاہیں تو یہاں ریکویسٹ کر کے آپ ان سے ایڈیشنل اکاؤنٹس وغیرہ ہانگ کانگ کا لینا چاہیں, دبئی کا لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہاں. اچھا یہاں سے آپ جو ہے پے ٹو آر ریسیپینٹ پینیئر اکاؤنٹ, یعنی آپ کسی اور پینیئر اکاؤنٹ میں پے کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اچھا پے ٹو آر ریسیپینٹ بینک, یعنی آپ اپنے بینک میں جو ہے آپ کا ریسیونگ جو بینک تھا آپ اس میں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں. اچھا بیچ پیمنٹ ٹو ملٹیپل ریسیپینٹ بینک اکاؤنٹس, یعنی ملٹیپل بینک اکاؤنٹس میں بھیجنا چاہیں تو یہاں سے آپ ملٹیپل بینک اکاؤنٹس میں پے کر سکتے ہیں. اور اپنے امیزون پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا اٹیچ ہے آپ کا اس کے ساتھ, تو آپ امیزون کی جو ایڈورٹائزنگ وغیرہ ہے ان کے لیے ڈائریکٹ یہاں سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. ویٹ پے کرنا ہے یہاں سے پے کر سکتے ہیں. یہاں آ کے آپ پینیئر کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کا جو منیمم جو ہے وہ آپ کے پاس $100 ہونے چاہیے. تو آپ پینیئر کارڈ, یہ آپ نظر آ رہا ہوگا یہاں کہ پینیئر کارڈ آپ جو ہے $100 آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو آپ اس کے لیے ریکویسٹ کر کے آپ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ ودرا بینک, یہاں جو اٹیچ ہوگا وہ ودرا بینک جو ہے وہ آپ یہاں ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی. آپ چونکہ میرا آلریڈی اٹیچ ہے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. کسٹمر کا یہ آلریڈی اٹیچ ہے, وہ یہ نیا ایڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو آلریڈی اگر آپ کے پاس کوئی بینک اٹیچ ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ یہاں آ کے چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آلریڈی یہ بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہے تو اس لیے کوئی نیا ایڈ کرنا ہو تو میں وہاں ایڈ کر سکتا ہوں. تو چونکہ میرا ایڈ ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ کرنسیز وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اکاؤنٹ ایکٹیویٹی میں اگر آپ آئیں گے تو آپ ٹرانزیکشن دے سکتے ہیں.
پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں. کسی کو پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے تو وہ ریسیونگ کے لیے. یہ امیزون کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ رپورٹس وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں. ریسیونگ اکاؤنٹ منتھلی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ لگ سکتی ہے یہاں سے. لیٹر آف گڈ اسٹینڈنگ آپ کے اکاؤنٹ کی کیا پوزیشن ہے. اچھا اس کے علاوہ وہی بینک اکاؤنٹ فار ودرال, یعنی جو آپ کا ودرال, یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ریسیونگ اکاؤنٹ جو ہے, ریسیونگ اکاؤنٹ کلک کریں گے تو یہ ہمارے ریسیونگ اکاؤنٹ ہے, انٹرنیشنل ریسیونگ اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہو گیا جی. ریسیپینٹ بینک اکاؤنٹ یعنی جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے وہ یہاں ہم مزید کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہمارا آلریڈی ہم نے اٹیچ کیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. بزنس نیٹ ورک میں آ جائیں, اسٹور مینیجر, یہاں کلک کریں تو آپ کو وہ آپشنس دیتا ہے کہ یہ دیکھیں ای بے کا جو ہے وہ میرا اٹیچ ہے. جہاں جب بھی آپ اسٹور ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں یہ ای بے کا اسٹور اٹیچ یہاں نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ وہ ای بے کا اسٹور ہے جو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے, جو ای بے کا اکاؤنٹ کے لیے سیلنگ وغیرہ کے لیے. یہ ریسنٹلی اٹیچ کیا ہے کسٹمر کے لیے. تو یہاں جا کے آپ مزید کوئی اسٹور وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ویسے ہی تو ہے ڈائریکٹ آپ کو وہ آپشن دیتا ہے, وہیں سے آپ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے علاوہ کمپنیز یو ورک ود, یہاں جن جن کمپنیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں مختلف جو کمپنیز ہیں آپ ان کو اگر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ یہاں شو ہونا شروع ہو جائیں گی. بزنس اپلیکیشن اگر دینا چاہیں بزنس اکاؤنٹس وغیرہ کے لیے تو وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. فرینڈ کو ریفر کریں. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے فرینڈس کو بھی ریفر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیمنٹ ہوگی اس کے بعد ہی آپ ریفر کر سکتے ہیں. اور 1000 جب آپ کا USD ٹرانزیکشن یا اس میں آپ کا کرتا ہے, فرینڈ کرتا ہے یا آپ کرتے ہو, تو اس کے بعد آپ کو $25 جو ہے وہ ایز اے ریفرل جو ہے وہ بونس دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں آ کے آپ جو آپ کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں, جو آپ کو اس میں جو چیزیں ریکوائرڈ وغیرہ ہوں وہ آپ کو یہاں دیتے رہتے ہیں. اچھا ایک بات میں اور آپ کو یہاں بڑی اہم بات ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا یہاں سے اگر آپ یہاں میں آ جاؤں نا یہ سیٹنگ میں, تو یہاں یہ پروفائل سیٹنگ میں نوٹیفیکیشن کا ہے, سیکیورٹی ہے. اچھا اکاؤنٹ سافٹ ویئر انٹیگریشن وغیرہ کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہاں یوزر ہیں, کون سے یوزر مینیج کرے گا, یہ والا آپشن جو ہے ویریفیکیشن سینٹر, یہ بڑا اہم جو ہے وہ اہمیت کا عامل ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی اکاؤنٹ جب اٹیچ کرتے ہیں, یعنی ای بے کو یا اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, تو یہاں ریکوائرمنٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ والی ریکوائرمنٹس آپ فلفل کریں تو تب جا کے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اٹیچ ہوگا, ادروائز آپ کا اکاؤنٹ اٹیچ نہیں ہوگا. ہسٹری میں آپ یہاں آئیں تو یہ دیکھیں مختلف جو چیزیں ریکوائرڈ کی اس نے, تو ہم نے اس پرووائڈ کی. جیسے فرسٹ کریں, اس نے ہم سے, میں نے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ اس کا پہلے اکاؤنٹ بنایا تھا, تو وہ پاسپورٹ ہم نے دیا تو اس نے اپروو کر دیا. ایڈریس ہم نے جب دیا تو اس نے, اچھا یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کوئی اسکول وغیرہ کا یا بزنس کا, اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ انڈیویجول کی حیثیت سے بزنس کا ایڈریس دیں گے تو وہ تھوڑا سا گڑبڑی کرے گا, اس میں وہ ریویو میں چلا جائے گا. دیکھیں یہاں ایڈریس آ کے اس نے ناٹ ایکسیپٹڈ کیا ہوا ہے. رینٹل, اچھا پھر اس کے بعد میں نے اس نے جو ریکوائرڈ کیا کہ بھائی رینٹل ایگریمنٹ, اگر دیکھیں رینٹل ایگریمنٹ تو آپ کے نام ہے تو پھر تو ایشو نہیں ہے. رینٹل ایگریمنٹ رینٹ پہ رہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر گھر کے کاغذات آپ کے نام پہ ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو رینٹل ایگریمنٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے اور اس میں شو کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم ایز اے رینٹنگ کام کر رہے ہیں یا رینٹ پہ ہیں, تو پھر وہ جو ہے وہ تب جا کے ایکسیپٹ ہوتا ہے. یہاں ناٹ, پھر بینک اکاؤنٹ دیے گئے جی, بینک اکاؤنٹ آپ چیک کر لیں تو اس میں چونکہ پروفیشنل ایڈریس اسکول کا آ رہا تھا تو وہ اس وجہ سے اس نے ریسیو نہیں کیا. پھر اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ بلکہ دی گئی تو اس نے ریسیو نہیں کیا. پھر اس کے بعد رینٹل ایگریمنٹ اس کو دوبارہ دیا گیا, لیکن رینٹل ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ایڈریس نہیں تھا. تو ایڈریس پھر ہم نے اپڈیٹ کیا, جب ایڈریس کیا اپڈیٹ کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی آپ کا یہ کسی آفس کا ایڈریس ہے, آپ اس کو گھر کا ایڈریس دیں, اور وہ جو آپ کے رینٹل ایگریمنٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو تو وہ کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹ اپروو ہو گیا. بعد میں جب ای بے نے جب ویریفیکیشن مانگی تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ اکاؤنٹس چاہیے, تو پروفائل وغیرہ ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں جا کے ای بے کا بھی رینٹل ایگریمنٹ ہمارا ایکسیپٹ ہو گیا. پہلے اس نے کہا بھائی پرانا آپ نے رینٹل ایگریمنٹ دے دیا ہے, آپ کو نیا ایگریمنٹ دیں, اٹیچ کریں. تو پھر ہم جب نیا ایگریمنٹ اٹیچ کیا تو اس نے اپروو کر دیا. تو یہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے لوگوں کو اپروو کروانے میں, اکاؤنٹ اپروو کروانے میں. تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کو کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو مزید جو ہے وہ آگے ویڈیوز دیکھنے کے لیے, کیونکہ ہمارا ای بے کا ایک ایڈوانس کورس آنے والا ہے, تو آپ اگر چینل کو سبسکرائب, لائک اور جو ہے شیئر کریں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. تب تک کے لیے جی اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.